میرے نبی پر قربان، سارا کا سارا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا، سارے کے سارے جہان کو فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس میرے نبی کے در پہ تمہیں جھکنا پڑے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کر لیں اس کی دونوں جہانوں میں کامیابی ہے یا نہیں؟ دونوں جہانوں میں اس کی کامیابی، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ ابو جہل نہیں مانتا تھا، ابو جہل کہتا تھا میں اس کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی نہیں مانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی بھی ماننی پڑے گی۔ اب آؤ میں آپ کو اگلے عنوان کی طرف لے کر جاتا ہوں، اس کی بھی ماننی پڑے گی۔ اب اس کی کیسے ماننی پڑے گی؟ اس کی ویسے ماننی پڑے گی جس نے اس کی پہلے مانی، جس نے اس طرح کے طریقے کر کے دکھائے، جس نے اس طرح کے طریقے دیکھ کر آگے پہنچائے، جس نے اس شریعت کو اپنایا اور پھر وہ ساری زندگی اپناتا چلا گیا حتیٰ کہ اس نے جان کے نذرانے دے دیے، پھر بھی ان سے دل کی عظمت نہ چھوٹی۔ وہ غزوات میں جو شریک ہوا ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جنہوں نے قرآن کو لکھا ان تک جانا پڑے گا، جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جنہوں نے وحی کو اترتے دیکھا ان پر تمہیں جانا پڑے گا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی رہے ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے ساتھی رہے ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جو بدر کے ساتھی رہے ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جو احد کے ساتھی رہے ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جو حنین کے ساتھی رہے ان تک تمہیں جانا پڑے گا، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور حتیٰ کہ وضو کا پانی گرنے بھی نہ دیا، اپنے پورے کے پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے، اتنا عشق کا اعلیٰ مقام گرنے بھی نہ دیتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا کہ سیدنا صدیق نے حتیٰ کہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ قربان جاؤں، حضرت فاروق اعظم جب بیٹھا کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کے مقام میں آنکھیں جھکا کر بات کیا کرتے تھے، جب محبت کا تقاضا ہوتا کبھی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مازاغل بصر والی آنکھوں کا دیدار کرنے کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کرنا ان کو یہ چیزیں مزہ دیتی تھی۔ ان تک تمہیں جانا پڑے گا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان کے دروازے تک تمہیں جانا پڑے گا کہ علی میرے صحابہ میں اسد اللہ غالب ہے، چیف جسٹس ہے، اقصاؤ علی ہے، ان کے دروازے پر تمہیں جانا پڑے گا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنت کا جنہیں نوجوانوں کا سردار بتایا، جنت کے پھول بتایا، جنت کی ٹہنیاں بتایا، اس کے دروازے پر بھی تمہیں جانا پڑے گا، جس کو اللہ کے نبی نے ہادیم بادیم کہا اور جس کو کہا کہ تجھے اقتدار ملے گا، تجھے وحی ملے اور تجھے اقتدار ملے گا اور تجھے ساری کا ساری دانائی ملے گی، تجھ سے اللہ پاک دین کا کام لے گا، حتیٰ کہ تجھے 64,65,000 مربع میل پر اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم تجھ سے لہروا دے گا۔ اور مجھے کہنے دیجئے، تیری عظمت کو دیکھ کر، تیری انتہا کی عظمت کو دیکھ کر کالا کتا بھی جسے بھونکے گا، تجھے معاویہ کے دروازے پر جھکنا پڑے گا، تب تجھ سے خدا بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے تھے۔ آخری بات، میری بیان کے آخری کچھ گزارشات چل رہی ہیں، یہی سارے دین کا خلاصہ، یہی ساری قرآن کا خلاصہ۔ جب تک صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے فقہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں آذان سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک صحابہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں نماز سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہمیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں روزہ سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ہمیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں حج سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ہمیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے ہمیں زکوٰۃ ادا
نہیں آئے گا، جب تک ہمیں صحابہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہمیں نکاح سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ہمیں حلال چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آج جن کے پاس دیکھو صحابہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے، وہ حلالی بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے جھنڈے کو دیکھیں وہ بھی کالا، آپ ان کے لباس کو دیکھیں وہ بھی کالا، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے دل کو دیکھیں وہ بھی کالا۔ جس نے اپنی بہن کو بہن نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا۔ کیوں ماں کو ماں نہ سمجھا؟ کیونکہ یہ مجھے کہنے دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا تھا جو اپنی ماں عائشہ کو حقیقی ماں نہیں سمجھتا، ساری زندگی وہ چاہے جتنے دعوے کر لے، وہ حرامی نسل تو ہو سکتا ہے لیکن حلالی نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے ساتھی بدل گئے تھے۔ یار کچھ ذرا عقل سے کام لو۔ مجھے یہ بات خدا رب ذوالجلال کی قسم میرے دوستو، یہ بات کہتے ہوئے میں خون کے آنسو کیا کر رہا ہوں تو یہ بھی کم ہے جو طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نعوذ باللہ صحابہ بدل گئے تھے سوائے 3 یا 4 کے۔ میں اس سے صرف اور صرف ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں ماشاءاللہ سیاسی شخصیات بھی میری گفتگو کو سن رہی ہوں گی، سماجی شخصیات بھی میری گفتگو کو سن رہی ہوں گی، اگر آپ بتائیں کہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر ہو، کوئی کسی بڑا سے بڑا لیڈر ہو، کوئی وہ دنیا سے اگر چلا جائے تو اس کے جانے کے بعد کوئی اگر اس کے کارکنوں پر اعتراض کرے، نعوذ باللہ وہ کارکن بھی اس کے ہوتے ہوئے جانشین ہوں، اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، لیکن اگر اس کے کارکنوں پہ کوئی اعتراض کرے نعوذ باللہ سوائے 2-3 کے اگر وہ بدل گئے تھے، تو مجھے آپ بتائیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں تو یہ کیا لیڈر کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بھائی لیڈر کی توہین ہے نا، جب کیونکہ کارکن بھی باقی نہیں رہیں گے تو اس کا سارا موقف بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی ساری جو زندگی میں اس نے جو اچھائیاں کی وہ باقی نہیں رہیں گی، کیونکہ آپ نے کارکنوں کو جو زندگی سے نکال دیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو کرنے چلا ہوں، آج 1400 سال گزر گئے، تو کہتا ہے کہ صحابہ بدل گئے تھے، میں آج تجھے کسی کے در پہ لے کر جاتا ہوں، میں 8 سالہ 9 سالہ 10 سالہ بچے کو اٹھا کر دیکھتا ہوں جس کے بارے میں خدا نے خود فرما دیا تھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن کو پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا، پتھروں پر رکھ دیا جاتا تو ان میں یہ سخت برداشت نہ ہوتی۔ تو جب میں چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہوں اس کے سینے میں قرآن ہے نہ ہو ممتاز، کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، تو جب 1400 سال گزر گئے تو اس کے سینے میں پوری کی پوری کتاب محفوظ ہے، پورے کے پورے صفحات محفوظ ہیں، پوری کی پورے صورتیں محفوظ ہیں، تو ان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، نبی کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے۔ آج دین کے لیے تو تن من دھن لٹا دینے کو قربان ہو جاتا ہے، تو جو صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شہید ہو گئے، حنین میں شہید ہو گئے، غزوات میں شہید ہو گئے، آج تو ان کو کہتا ہے کہ صحابہ بدل گئے۔ یہ میں مان تو سکتا ہوں دن رات تو ہو سکتا ہے، تیری بات غلط تو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ نہیں بدل سکتے۔ ہم جان تو دے دیں گے لیکن صحابہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ چاند جو روشن ہوا بتہا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گو چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلنا تھام صحابہ کا۔ ہم تک جنہوں نے دین پہنچایا وہ کون؟ صحابہ۔ ہم تک جنہوں نے اسلام پہنچایا وہ کون؟ صحابہ۔ ہماری جان کون؟ صحابہ۔ ہمارا ایمان کون؟ صحابہ۔ ہمارا ایقان کون؟ صحابہ۔ ہماری للکار کون؟ صحابہ۔ ہماری یلغار کون؟ صحابہ۔ ہمارا ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک نماز پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ ہم تک روزہ پہنچانے والے کون؟
صحابہ، ہم تک نمازیں پہنچانے والے کون؟ صحابہ، ہمیں زکات کا طریقہ بتانے والے کون؟ صحابہ، ہم تک حج پہنچانے والے کون؟ صحابہ، ہمیں ماں باپ کی عزت کا طریقہ سکھلانے والے کون؟ صحابہ، ہمیں بیویوں کے حقوق بتلانے والے کون؟ صحابہ، ہمیں بہن بھائیوں کا ادب اور احترام بتانے والے کون؟ صحابہ، ہمیں شریعت مطالعہ سکھانے والے کون؟ صحابہ، صحابہ 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 صحابہ. تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، اپنے گھر کا خیال رکھنا. 17 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک کو انشاءاللہ ماں بیٹا کانفرنس منعقد ہوگی، اور سب انشاءاللہ تعالیٰ اظہار کریں کہ ہم حضرت علی کے بھی محب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محب ہیں. اس لیے امی جان عائشہ کو ماں کہا جاتا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ محبت کا اظہار کریں گے، اپنے گلی گلی یہ نعرے واہ صحابہ واہ اور میں نوکر صحابہ کا سلام صحابہ کرام عام کریں گے. انشاءاللہ حقائق الصحابہ کی تعلیم کو عام کریں گے، صحابہ کے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ گھروں گھروں میں پہنچائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.